السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاہ وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، سینٹرل گورنمنٹ کا ان لاک 3، بہار گورنمنٹ کا لاک ڈاؤن 3 چل رہا ہے۔ ہم اور آپ میں سے بہت سے لوگ فرصت میں ہیں، بہت سے لوگ آدھی ڈیوٹی میں ہیں، بہت سے لوگ فل ڈیوٹی میں بھی ہیں۔ حضرات گرامی، اس فرصت سے ہم نے کتنا فائدہ اٹھایا اور اس فرصت کو غنیمت جانتے ہوئے بدنی عبادتیں، مالی عبادتیں کس قدر کی، یہ اس کا فیصلہ آپ کے اوپر ہے۔ اس سے پہلے کے 2 ویڈیوز میں نے آپ کو یہ باتیں بتائی ہیں کہ ان کو غنیمت جانتے ہوئے ہم کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ حضرات گرامی، اب دھیرے دھیرے ساری چیزیں روٹین میں آنے لگی ہیں، بسیں کھل گئی ہیں، سواریاں کھل گئی ہیں، دکانیں کھلنے لگی ہیں، تو ان سب میں ہی ہم کو اور آپ کو جینا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی صحت اور اپنی جان کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری خود ہمیں دی ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ہر ممکن محتاط رہیں۔ لا تقتلوا انفسکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا خود اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، خود اپنے ذریعے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ تو یہ ساری آیتیں یا شریعت کی روح، شریعت کے نصوص، شریعت کے دلائل یہ بتاتے ہیں کہ ہر قسم کے احتیاط کی ضرورت ہے۔ توکل علی اللہ سب سے اوپر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ہم چاہے جتنے محتاط رہیں، ہمیں کوئی وبا، کوئی بلا، کوئی مصیبت آنی ہوگی، بیماری آنی ہوگی، دعا کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا تو نہیں آئے گی۔ لیکن احتیاط کرتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہونا چاہیے، احتیاط بھی ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فر من المجذوم فرارک من الاسد، جس طرح سے شیر سے تم دور رہتے ہو، بھاگتے ہو، اسی طرح سے کوڑ کے مریض سے بھاگو، دور رہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کوڑ کا مریض صحابی تھے، آئے، اور بھی ان کے ساتھ بہت سارے صحابہ تھے۔ باقی سارے لوگوں سے آپ نے مصافحہ کیا، اس آدمی سے نہیں کیا۔ حالانکہ یہ آپ جو اخلاق کے مرتبے پر فائز تھے وہ اس کی اجازت نہیں دے رہا تھا، لیکن پھر بھی آپ نے اس سے مصافحہ نہیں کیا۔ یہ نہیں سوچا کہ اس کے دل میں کیا ہوگا، محسوس ہوگا، یہ دل میں کیا محسوس کرے گا، اس کو تکلیف ہو جائے گی، نہیں۔ تو یہ احتیاط کے تقاضے ہیں۔ احتیاط برتنے کے باوجود کوئی بیماری ہو جاتی ہے تو ہم اور آپ یہ سوچیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو منظور تھا، ہوا۔ خدا نہ خواستہ ہم بد احتیاط رہیں، بے احتیاطی برتیں اور کوئی بیماری ہو جاتی ہے تو ہمارے دل میں یہ بات نہیں آئے گی اللہ تعالیٰ نے یہ بیماری دے دی ہے، بلکہ یہ سوچیں گے ہم کہ فلاں آدمی سے ہم ملے تھے اس لیے ہمیں بیماری ہو گئی۔ تو اس طرح سے اللہ پر توکل ہٹے گا۔ اللہ ہی کی اجازت سے کچھ ہوتا ہے، اللہ کی اجازت سے ہمیں تکلیف ہوئی لیکن ہم نے اس کو دوسری کی طرف منسوخ کر دیا تو ہمارا عقیدہ خراب ہو گیا۔ اس لیے احتیاط کے پہلوؤں کو اپنے سامنے رکھیں، احتیاط کے سارے اسباب کو اختیار کیا جائے اور احتیاط اور بچاؤ کے ساتھ زندگی بسر کی جائے۔ ممکن ہے کہ ہماری مجبوری ہو ہم کام پر نکلیں، ہماری مجبوری ہو کہ ہم دکان کھولیں، ہماری مجبوری ہو کہ ہم ڈیوٹی پر جائیں، لیکن اس میں ہر ممکن احتیاط برتیں۔ صحت کے محکمے کی جانب سے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور سواستھ وبھاگ کی طرف سے جاری ہونے والے سارے اصول اور نیموں کو فالو کریں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کی بلا، وبا، بیماری اور اس متعدی امراض سے محفوظ رکھے۔ حضرات گرامی، میرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگ تک پہنچائیے، شیئر کیجیے، بیل آئیکن ضرور دبائیے، لائک بھی کیجیے، اور میرے اور سارے ویڈیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب پر شاہد اقبال سنابلی ٹائپ کیجیے، ویڈیوز دیکھتے رہیے، فائدہ اٹھاتے رہیے، اپنی دنیا کو بناتے رہیے، آخرت کو سنوارتے رہیے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔